چوتھی صورت یہ ہے کہ ذوی الارحام کی تیسری صنف کے افراد دو یا دو سے زائد ہوں اور قرب اور درجہ کے لحاظ سے سب برابر ہوں اور ان میں کوئی بھی اسبا کی اولاد نہیں یا سارے کے سارے اسبات کی اولاد ہیں یا بعض اولاد اسبات کی ہے اور بعض اولاد ذوی الفروض کی ہے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر اقوا کا لحاظ کرتے ہیں کہ اقوا کے ہوتے ہوئے کسی کو وراثت نہیں ملے گی، اقوا مستحق وراثت ہوگا، یعنی حقیقی بھائی اور حقیقی بہن کی فرع کو اللاتی اور اخیافی بھائی بہن کی اولاد پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ سگے بھائی اور سگی بہن کی جو اولاد ہے وہ ماں باپ دونوں جانب سے رشتہ رکھتے ہیں، لہذا دو جانبوں سے رشتہ رکھنے والے اولا بالمیراث ہوں گے بمقابلہ ان کے جو ایک جانب سے میت سے رشتہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح اللاتی بھائی اور اللاتی بہن کی فرع اخیافی بھائی بہن کی فرع سے اولا ہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ کے اندر قوت قرابت کا لحاظ نہیں فرماتے، بلکہ پہلے طریقہ اصول کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور وہ یوں کہ اگر کسی اصل کی فرع متعدد ہو تو فرع کا عدد رؤوس اصل کے اندر فرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اصول کے اندر رشتے کی جہت کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ اگر کوئی فرع متعدد اصول سے رشتہ رکھتا ہو تو یہ چیز بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اصول کے اندر ملحوظ رکھ کر ایک شخص فوت ہوا تو اس نے اپنے ورثہ میں سگے اللاتی اور اخیافی تین بھائیوں کی ایک ایک لڑکی چھوڑی، اور یوں ہی سگی اللاتی اور اخیافی بہنوں کی مذکر اور مؤنث اولاد چھوڑی۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اقوا کا لحاظ کرتے ہوئے کل مال تقسیم کرتے ہیں سگے بھائی اور سگی بہن کی اولاد میں فروع کے عدد رؤوس کا لحاظ کرتے ہوئے سگے بھائی کی ایک لڑکی اور سگی بہن کی ایک لڑکی اور ایک لڑکا، جو دو لڑکیوں کے برابر، گویا کہ عدد رؤوس 4 ہیں، تو مسئلہ 4 سے حل کر کے ایک حصہ سگے بھائی کی لڑکی اور ایک حصہ سگی بہن کی لڑکی اور 2 حصے سگی بہن کے لڑکے کو دیتے ہیں۔
اگر سگے بہن بھائی کی اولاد نہ ہوتی تو پھر باپ کی قرابت قوی ہے ماں کی قرابت سے، تو اللاتی بھائی اور بہن کی اولاد میں تقسیم ترکہ یوں ہی کرتے جس طرح سگے بھائی اور بہن کی اولاد میں تقسیم ترکہ کیا، کہ عدد رؤوس جو فرع کا ہے اور ان کی صفت ذکورت اور انوثت کا لحاظ کرتے ہوئے مذکر کو دگنا مؤنث کو اگنا دیتے ہیں۔ اور یوں ہی اگر سگے اور اللاتی بھائی بہن کی اولاد نہ ہوتی تو پھر اخیافی بھائی اور بہن کی اولاد میں تقسیم ترکہ اسی طریقے سے کرتے جس طریقے سے سگے اور اللاتی بھائی بہن کی اولاد میں کیا، کہ اخیافی بھائی کی لڑکی کو ایک حصہ اور اخیافی بہن کی لڑکی کو ایک حصہ اور اخیافی بہن کے لڑکے کو 2 حصے دیتے، جبکہ اس مسئلہ کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل ترکہ کے 3 حصے کریں گے، 2 قرابت والوں کو 2 حصے، 1 قرابت والے کو 1 حصہ۔ تو چونکہ سگے بھائی اور بہن یہ 2 قرابت والے ہیں، لہذا ان کو دگنا، اور اخیافی بھائی اور بہن یہ چونکہ 1 قرابت والے ہیں ماں کی جانب سے، ان کو 1 حصہ 1/3۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اخیافی بھائی اور بہن کی اولاد میں مال کا 1/3 حصہ تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی برابری کی بنیاد پر 3 حصے کر کے، کہ اخیافی بھائی کی لڑکی کو 1 حصہ، اخیافی بہن کی لڑکی کو 1 حصہ اور 1 حصہ اخیافی بہن کے لڑکے کو، اس لیے کہ ان کے جو اصول ہیں یعنی اخیافی بھائی اور بہن وہ تقسیم ترکہ میں برابر ہیں، کہ یہاں مذکر کو دگنا مؤنث کو اگنا والا قانون جاری نہیں ہوتا۔ اور باقی 2/3 جو کل ترکے کا تھا وہ بن الاعیان یعنی سگے بھائی اور بہن کی اولاد میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا، آدھا سگے بھائی کی لڑکی کو اور آدھا سگی بہن کی لڑکی اور لڑکے کو ملے گا، فروع کے عدد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کہ سگا بھائی 2 سگی بہنوں کے برابر اور 1 سگی بہن، چونکہ نیچے 1 لڑکا اور 1 لڑکی ہے، عدد رؤوس فروع کا اصل میں ملحوظ رکھ کر بہنوں کو 2 فرض کیا، لہذا وہ جو 2 حصے کل ترکے کے ملے تھے، 1 حصہ بھائی کو اور 1 حصہ بہن کی اولاد میں منتقل ہوا، حصہ 1 ہے اور افراد 3 ہیں، 1 لڑکی اور بہن کا 1 لڑکا جو 2 لڑکیوں کے برابر ہے، تو 3 عدد رؤوس میں 1 حصہ برابر تقسیم نہیں ہو رہا، لہذا اس 3 عدد رؤوس کو اصل مسئلہ 3 میں ضرب دی تو مسئلہ کی تصحیح 9 سے ہوئی۔ اب اسی 3 کو اخیافی بہن بھائی کو جو 1 حصہ ملا تھا اس کے ساتھ ضرب دی تو وہاں جواب 3، تو وہ 3 حصے ان کے فروع میں 1 کر کے تقسیم ہو گئے، اور ادھر 2 حصے تھے، 1 حصہ بھائی سگے کا 1 سگی بہن کا، ان کے ساتھ ضرب دی 3 کو، جواب 6 آیا، تو 6 میں سے 3 حصے سگے بھائی کی لڑکی کو ملے اور 6 میں سے 3 حصے سگی بہن کی 1 لڑکی کو 1 حصہ اور 2 حصے سگی بہن کے 1 لڑکے کو ملے۔ اور اگر اس مسئلہ میں سگے بہن بھائی کی اولاد نہ ہوتی بلکہ اللاتی بہن بھائی کی اولاد ہوتی، تو جو اصول تقسیم ترکہ کا سگے بہن بھائی کی اولاد میں ہوا جاری، وہی اللاتی بہن بھائی کی اولاد، 1 لڑکی اللاتی بھائی کی
اور ایک لڑکی اللاتی بہن کی اور ایک لڑکا اللاتی بہن کا، ان میں یوں ہی تقسیم ترکہ ہوتا۔ اور یوں ہی آخر میں ایک اور مسئلہ مصنف کتاب بیان کرتے ہیں کہ اگر 3 متفرق بھائی یعنی سگا، اللاتی اور اخیافی، ان 3 بھائیوں کے آگے ان کے بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے، سگے بھائی کا بھی بیٹا اور اخیافی بھائی کا بیٹا، اللاتی بھائی کا بیٹا، اور پھر ان بیٹوں کے آگے اولاد کیا ہے؟ ایک لڑکی، یعنی سگے بھائی کی ایک پوتی، اللاتی بھائی کی ایک پوتی، اخیافی بھائی کی ایک پوتی ہے۔ تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ کل مال سگے بھائی کی پوتی کو ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ سگے بھائی کی پوتی اسبا کی اولاد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو قوت قرابت بھی حاصل ہے۔ اخیافی بھائی کی جو پوتی ہے وہ چونکہ ذوی الارحام کی اولاد ہے، تو اسبا کی اولاد کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام کی اولاد کو کچھ نہیں ملتا، لہذا سگے بھائی کی پوتی کے ہوتے ہوئے جو اسبا کی اولاد ہے، اخیافی بھائی کی پوتی کو کچھ نہیں ملے گا کہ وہ ذوی الارحام کی اولاد ہے، اسبا کی اولاد کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام وراثت سے محروم ہوتی ہے۔ اور پھر اللاتی بھائی کی جو پوتی ہے اس کو ترکہ اس واسطے نہیں ملے گا کیونکہ یہ ایک قرابت والی ہے، صرف باپ کی جانب سے میت کے ساتھ رشتہ ہے، ماں کی جانب سے میت کے ساتھ رشتہ نہیں، جبکہ سگے بھائی کی جو پوتی ہے یہ باپ کی جانب سے بھی میت کے ساتھ رشتہ رکھتی ہے اور میت کی ماں کی جانب سے بھی میت کے ساتھ رشتہ رکھتی ہے۔ تو سگے بھائی کی پوتی 2 قرابتوں والی ہے اور اسبا کی اولاد ہے، لہذا کل ترکہ سگے بھائی کی پوتی کو ملے گا۔